نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک نے پھر آج ہم تمام کو زندگی عطا فرمائی، اس لیے کہ بندہ جب صبح میں اٹھتا ہے تو مسنون دعا یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد اس کے کہ ہم تو مر چکے تھے۔ نیند موت کی بہن ہے، تو اللہ پاک نے صبح اٹھنے کے ساتھ انسانوں کو قیامت کا اٹھنا یاد دلایا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جیسے آج ہم نیند سے اٹھے ہیں، ایک دن قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ صبح میں بیدار ہوتے ہی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں قیامت کو یاد دلانے کی دعا پڑھوائی گئی، اسی لیے روزانہ سورج نکلنے کے ساتھ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے کرنے والے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آج کا دن قیامت تک تیری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ میں اور آپ نیتیں کرے، ارادے کرے، اٹھنے کے ساتھ اپنی زندگی میں عزائم کرے، آج میں اشراق کی نماز پڑھوں گا، آج میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، آج میں لوگوں کی مدد کروں گا، آج میں کوئی جھوٹ زبان سے نہیں نکالوں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنے آپ کو چلاؤں گا، آج میں گشت کروں گا، آج میں 2.5 گھنٹے لگاؤں گا، آج میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، آج میں سچائی کے ساتھ کاروبار کروں گا۔ اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے ہم تمام کو کتاب اللہ جیسی کتاب عطا فرمائی، اور جس کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ شک کی گنجائش نہیں، پوری یقینی بات ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر کامیابی یقینی ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے پر کامیابی یقینی ہے، قوموں کے واقعات، ان کے عروج اور زوال کے واقعات یقینی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ہماری محنت کا پہلا میدان ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات اللہ ہی کی طرف سے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، تندرستی اور بیماری اللہ کی طرف سے، عزتیں اور ذلتیں اللہ کی طرف سے، اولاد کا ملنا اور اولاد سے محروم ہو جانا اللہ پاک کی طرف سے، مال کا آنا اور مال کا کم آنا، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر
مطلق ہے، وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، وہ زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے، وہ موت کی شکل میں انسانوں کو کامیابی دے، وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے منبر بٹھاوے۔ وہ کن فیکن کے مالک ہے، فعال لما ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ سب سے پہلی آواز ہر نبی کی یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ دنیا اللہ تمام کو موقع عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی پاس تھی، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا۔ اتنی محنت کر لے جو اللہ کے احکامات پر ہمیں کھڑا کر دے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہات کی جماعت آئی، دیہات کے رہنے والے آئے اور آ کر انہوں نے کہا، قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس آواز کو سن لی اور فرشتے جبرائیل کو فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور وحی لے کر بھیجا، اور اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا، تم ایسا مت کہو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ گہرائی کی آواز ہوتی ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ دل کی گہرائی سے آواز آوے، یہ اللہ ہی کرے گا، وہ تو ایمان کی حقیقت ہے، ابھی تو تم نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ایسا مت کہو کہ ایمان میں داخل ہو گئے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم یہ کہو ہم تو اسلام میں داخل ہوئے۔ ایمان تو محنت کے نتیجے پر آتا ہے، اور جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے۔ اس لیے جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، پہلے دن کا سبق یہ ہے، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ اللہ کے 99 صفات ہیں، صفاتی نام ہے۔ اللہ بصیر ہے تو کیسے، دیکھنے والے تو کیسے، سمیع سننے والے تو کیسے، دینے والے تو کیسے، پکڑ کرنے والے تو کیسے، زندہ کرنے والے، خالق اور مالک، ساری دنیا کی انسان روزی پہنچانے والے، رزاق، اللہ پاک کی تمام صفات ہے۔ پہلے دن کا سبق ہے، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے دن کا سبق یہ ہے، ایک کان کے اندر اذان، دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کو کانوں کے ذریعے سے دلوں کی گہرائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے باوجود بھی اللہ سب سے بڑے۔ ساری دنیا کا کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کتنی بہترین شکل کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو بہترین ڈھانچہ ہے۔
اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اور اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے چاند سورج کے نظام کو چلایا، بغیر ستون کے آسمان کو اللہ پاک نے کھڑا کر دیا، زمین کا انتظام اللہ پاک نے کیا، آسمان سے بارش کو اللہ نے برسایا، زمین سے غلہ، اناج، پھل، فروٹ، ترکاری یہ تمام پیدا ہوتے کے بعد پھر اللہ پاک نے انسانوں کو سوال کیا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے لوگو زمین کے اندر پھل فروٹ ترکاری کو تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ بولو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کو پھاڑنے والا کون ہے؟ زمین سے سوئی کو نکالنے والا کون ہے؟ اس کے تنے کو مضبوط کرنے والا کون ہے؟ اس کی ڈالیوں میں پھل فروٹ مٹھاس اور تمام جانوروں سے اور پرندوں سے حفاظت کرنے والا بولو کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ ہے۔ ہماری پہلی محنت ایمان پر ہو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جاوے اور اللہ پاک کتنی بڑی طاقتوں والے ہیں۔ پورے احمد آباد کو اگر تر بتر کرنا ہے اور بھگونا ہے، آپ کتنی ٹینکر لاؤ گے، کتنے پانی کے انتظام کرو گے؟ تمام زمینیں، تمام مکانات، تمام کھیت، تمام باغات، تمام اونچی نیچی جگہیں انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور اگر اللہ پاک طے کر دے کہ سارے احمد آباد کو بھگونا ہے اور تر کر دینا ہے، ایک بارش کی 10 منٹ کا اللہ پاک کا نظام چل جاوے تو پورا احمد آباد اور اس کی زمینیں، اس کے باغات، اس کے مکانات، اس کے کھیت اور تمام چھوٹی بڑی جگہیں اللہ پاک تر کر دے۔ بڑی طاقتوں والا اللہ پاک ہے۔ ساری دنیا کا کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہماری پہلی محنت کی جگہ یہ ہے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے۔ اللہ پاک دیکھنے والا تو کیسا، دینے والا تو کیسا، تمام انسان، تمام جنات، اولین اور آخرین کسی میدان میں جمع ہو جاوے اور اللہ پاک سے اپنی ضرورتیں مانگتے چلے جاوے، اور جتنا مانگا ہے اس سے دگنا اللہ انسانوں کو دیتا چلا جاوے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈالی جاتی ہے اور اس کے کنارے پر پانی لگ جاتا ہے، اتنا سمندر کا پانی تو کم ہو سکتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ہم مانگنے سے گھبراوے نہیں، لامحدود خزانے کا مالک ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ صحابہ کرام نے محنت کرتے کرتے اپنی زندگی کے یقین بھی اللہ کے احکامات میں ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، ان کا یقین بنتا اور عملی زندگی بنتی چلی گئی، اور قیامت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار کی جماعت جو قیامت تک ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جیسے اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا ان پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سند عطا فرمائی کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اختیار ہوگے اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا اجتماع میں شرکت کرنا اور دینی مجالس کے اندر بیٹھنا، ہم عزائم کریں، اپنی زندگی پر توبہ کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور نیت اور عزائم کے ساتھ آج سے اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزاریں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے، بسترے اٹھواتے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک ملک سے دوسرے ملک، آپ کیا چاہتے؟
آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں کے اندر پورے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، اور آپ نے ہم تمام کو سبق سکھلاتے ہوئے اتنی بات فرمائی، جمیع ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، آپ قرآن لے کر آئے، آپ اللہ کے احکامات لے کر آئے، آپ اپنی سنتیں انسانوں کو بتلا کر گئے، جو کچھ لے کر آئے یہ تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ ہمارے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں والی اور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بن جاوے۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، پیدائش سے لے کر موت تک کی، اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو دنیا میں نفع ہے، دنیا میں برکتیں ہیں، دنیا میں محبتیں ہیں، دنیا کے اندر چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں یہ چاہتا ہے اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ارے بولو، سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون چاہتا ہے برکتیں آوے؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ نے۔ اب اس کی شکل اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ مجمع ایمان کو قبول کر لے اور تقوی زندگی کو اختیار کر لے تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ برکتیں تو اللہ کی طرف سے آ رہی، برکتیں دکان میں نہیں، برکتیں زیادہ محنت کرنے میں نہیں، برکتیں بیرون جا کر کمانے میں نہیں، برکتیں دنیا کے پلاننگ کے اندر نہیں۔ اللہ پاک نے لا ریب فی، پہلی وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اب اس میں جتنے وعدے فرمائے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے یقینی ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ پاک زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دے، اللہ پاک زمین آسمان کی برکتوں کے خزانے دے وے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستی والے اگر ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتیں کا دروازہ کھول دیں گے۔ جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خندق اور صحابہ کرام بھی موجود ہے، بھوک کا عالم ہے، اور ہر صحابی نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حالات ایسے آ گئے کہ بھوک کا ماحول بن گیا، کھانے کی کوئی انتظام نہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو پوچھا کیا کھانے کا انتظام ہے؟ بیوی نے کہا کہ 3-4 آدمی کھا لے وے اتنا کھانا موجود ہے، ایک بکری کا بچہ ہے اور چند سیر جو ہے۔ جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ تو بکری کے بچے کو ذبح کر کے سالن تیار کر اور جو کی روٹی تیار کر، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر لاتا ہوں۔ آپ کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابن عبداللہ آئے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ 3-4 ساتھیوں کو جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ نے اعلان کر دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 700 کا مجمع ہے، آپ نے 700 کے مجمع کے درمیان میں اعلان کر دیا، چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے۔ حالانکہ کھانا کتنے آدمی کا بنا ہے؟ 3-4، اور دعوت کتنے کو دی گئی؟ 700 آدمی۔ جابر ابن عبداللہ جلدی سے گھر گئے اور گھر جا کر یوں کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے تو دعوت دے دی اور تو نے یوں کہا کہ 3-4 آدمی کے بقدر کھانا موجود ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آدمی کے مجمع کو دعوت دے دی، اب کیا ہوگا؟ لیکن صحابہ کرام کو یقین ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ نے حالات بتلا دیے کہ کھانا 3-4 آدمی کا ہے؟ بولے ہاں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر یوں کہا آپ کے ساتھ 3-4 آدمی کو جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت دے۔ بیوی کو یقین ہو گیا، بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، حالات بتلا دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی، اب اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ سے کہا کہ آگ سے ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا اور تنور سے روٹی کو مت نکالنا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا قافلہ جابر ابن عبداللہ کے گھر پہنچا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سالن نکالا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں نکالی اور باری باری کھلاتے چلے گئے، لوگ کھاتے چلے گئے اور مجمع بیٹھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 700 آدمیوں نے کھانا کھا لیا۔ 3-4 آدمی کا کھانا 700 آدمی نے کھانا کھا لیا، اور کھانا ہنڈیا میں بچا ہوا ہے اور تنور میں روٹی موجود ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ اور ان کے گھر والوں سے کہا یہ تم کو تمہارا کھانا مبارک ہے، ہم کو ہمارے اللہ نے کھلایا۔ برکتیں تو اللہ کی طرف سے آئے گی، اور برکتوں کا دروازہ اور برکتوں کے لیے جو سبب اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں برکت کا کوئی معنی نہیں، برکت تو برتنے کی چیز ہے۔ ارے بولو برکت کا کوئی معنی ہو سکتا ہے؟ بھائی برکت کا معنی برکت، لیکن برکتیں کیسے آوے اور برکتوں استحضار کیسے ہو، اور برکتیں وہ تو برتنے کے بعد جب آدمی ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ یہ یقینی سبب ہے۔ انسان دکان پر محنت کرے، ملازمت پر محنت کرے، کھیت پر محنت کرے، مزدوری پر محنت کرے اور اس پر روزی ملتی ہے، یہ انسانوں کا تجربہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ لیکن نماز پر مسئلے حل ہوں گے، تقوی پر روزی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، رمضان کے روزے پر اللہ تقوی عطا فرمائیں گے، صلہ رحمی کرنے پر اللہ پاک عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ وعدے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ان تمام وعدوں کا یقین ہماری زندگی میں آ جاوے، یہ اس کی محنت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے
باہر سے کسی نے آ کر خبر دی، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے اور ہوا چل رہی ہے اور مکانات کچے ہیں، آپ کا مکان بھی جل گیا، آپ جلدی سے جاؤ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور باہر سے خبر دینے والے باہر کے حالات کی خبر دے رہا ہے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ دوسرا آدمی آیا، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، آپ جلدی سے جائیے، میرے محلے میں میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ تیسرے آدمی نے آ کر خبر دی، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ چوتھا آدمی آیا، آ کر اس نے یوں کہا میں آگ لگی تھی اور آگ لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی۔ آپ کے کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہیں اور وہ پہلے 3 خبر لے کر آنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور کسی ایک نے پوچھا کہ کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، اور آپ کو بیٹھ کر اتنا یقین ہو گیا کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قیامت تک ہم تمام کو یقین کا سبق سکھلانے کے لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، یہ مختصر سی دعا ہے، جو اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک تمام حوادث سے، تمام آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک تمام آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں جب صبح گھر سے نکلا میں اس دعا کو پڑھ کر نکلا تھا، اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا غلط بول سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرما دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، قرآن پاک نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ ساری دنیا جتنی بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جاوے اور جتنی ہی دنیا ترقی کر لیوے، لیکن قرآن پاک کی آیت کبھی بھی غلط ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ بتلایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائے گا اور صدقے کے مال۔ ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ انسانوں کی نظر ہے، اور اللہ اس کے رسول کی خبر یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بولو بڑھائیں گے۔ ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے ہیں، اس نے کسی کو سود پر 1000 روپے دیے اور یوں کہا کہ مہینے کے بعد 10% میں انٹرسٹ لوں گا۔ مہینہ پورا ہوا، 1000 کے 10% کا معنی 100 روپے، اب اس نے 1100 روپے واپس دیے۔ بولو مال بڑھا کے کم ہوا؟ مال بڑھ گئے۔ ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے ہیں اور اس نے 100 روپے صدقہ دیا کسی غریب، بیوہ، مسکین، یتیم کو، اب اس کی جیب میں 900 روپے رہے، مال کم ہوا کہ بڑھ گیا؟ ارے بولو، کم ہو گیا۔
اور قرآن یوں کہتا ہے یمحق اللہ الربا، ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے۔ ہماری نظر یہ دیکھے گی اور اللہ اس کے رسول کی خبر یہ کہے گی ہم سود کو مٹائیں گے، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ اب بولو نظر پر یقین کریں گے یا خبر پر یقین کریں گے؟ ارے بولو، ہماری نظر کتنی دھوکے باز ہے میں آپ کو بتلاؤں۔ پلیٹ فارم نمبر 1 پر ٹرین آئی ہے اور ہم اس ٹرین کے اندر بیٹھے ہیں۔ پلیٹ فارم نمبر 2 پر بھی ایک ٹرین کھڑی تھی، وہ چلنے لگی۔ ہم پلیٹ فارم نمبر 1 جس گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ گاڑی کھڑی ہے، احمد آباد کے اسٹیشن پر کھڑی ہے، اور پلیٹ فارم نمبر 2 میں جو گاڑی آئی ہے وہ چلنا شروع کر دیا۔ ہم کو کیا لگتا ہے؟ ارے بولو، ہماری گاڑی چلنے لگی، حالانکہ ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 1 جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں وہ گاڑی احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہے، اور پلیٹ فارم نمبر جو گاڑی کھڑی تھی وہ چلنے لگی۔ دیر کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ یہ دھوکہ کب کھلے گا؟ آخری ڈبہ گارڈ کا جب نکل گیا تو ہمارا دھوکہ کھل گیا کہ بھئی ہماری گاڑی تو رکی ہوئی ہے۔ ارے بولو، ایسا ہوتا ہے؟ احمد آباد میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے سورت میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے احمد آباد میں ایسا ہوتا ہے؟ ایسے ہی یہ دھوکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر فرما دیا ہم سود کو مٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے۔ ایک بزرگ سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے ایک دن، ایک مہینہ، 1 سال، 10 سال، آخری مدت 40 سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کے پورے مال کو ختم کر دے گا۔ اور صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے کئی جگہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کا بدل عطا فرماتے۔ لیکن ہم کو دھوکہ لگ گیا، جیسے ٹرین کا دھوکہ لگ گیا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، 2 دوست ہیں، دونوں کی عمر 18 سال کی ہے، دونوں کا وزن 40 کلو ہے۔ ایک دوست گیا مثلا اور اس نے سوچا کہ میں 2-5 سال کما کے آؤں گا۔ 2 سال کے بعد انگلینڈ جانے والے دوست نے اپنے احمد آباد کے دوست کو اطلاع بھیجی کہ میں بمبئی ایئرپورٹ پر آ رہا ہوں، تو میرے کو لینے کے لیے آ جا۔ یہ گیا تب 18 سال کا تھا، اور 2 سال کے بعد جب آیا تو دونوں کی عمر کتنی ہو گئی؟ 20 سال۔ دونوں کا وزن کتنا تھا؟ 40 کلو۔ اب یہ احمد آباد کا دوست بمبئی ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گیا۔ اب ماشاءاللہ اس کا دوست آیا، لیکن وزن بھی بڑھ گیا، تندرستی بھی ہو گئی، آب و ہوا وہاں کی راس آ گئی، اور اس کا جسم تھوڑا سا موٹا ہو گیا، بجائے 40 کلو کے مثلا 60 کلو وزن ہو گیا۔ اب دونوں نے ملاقات کی، معانقہ کیا، اور یہ احمد آباد کا دوست اس کو ماشاءاللہ انگلینڈ کی آب و ہوا تیرے کو راس آ گئی، تیرا وزن بڑھ گیا، تیری تندرستی بڑھ گئی۔ اب وہ رونے لگا، انگلینڈ سے آنے والا دوست رونے لگا۔ اس نے کہا بھائی صاحب میں نے تیرے کو کوئی برا بھلا تو نہیں کہا، تیرا وزن بڑھ گیا، تیری تندرستی بڑھ گئی، اور
माशाअल्लाह तेरा वहां की आबो हवा रास आ गई। उसने उसको यूं कहा कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है, जिसको तू तंदुरुस्ती समझता है वो तंदुरुस्ती नहीं है। एक हाथी पगा की बीमारी हो जाती है जिससे बदन फूलने लगता है और पैर मोटे हो जाते हैं हाथी की तरह। ये मेरे को बीमारी लग गई है, मेरे को तंदुरुस्ती नहीं है, ये मेरा वजन का बढ़ जाना और मेरी बॉडी का बढ़ जाना ये तंदुरुस्ती नहीं है बल्कि ये बीमारी है। लेकिन दूर से आदमी को क्या लगता है बोलो? ये तंदुरुस्ती। ऐसे यूं फरमाया कि जिस आदमी को 1 की 2 दुकान, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 1 ट्रक की 2 ट्रक, 2 की 4 8 और सूदी निजाम चलाने की बरकत से अगर उसको नजर आता है तो ये तंदुरुस्ती नहीं है बल्कि ये तो बीमारी है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वदरू रिबा, और जो कुछ तुमने सूदी कारोबार किया है उसको छोड़ दो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बहुत मालदार थे और लोगों को सूद पर माल देते थे। जब अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सूदी कारोबार को छोड़ दो, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मैं अपने चचा के सूद को माफ कर देता हूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मैं अपने चचा के सूद को माफ कर देता हूं। तो लोग गए हजरत अब्बास के पास और यूं कहा, ए अब्बास, तुम मालदारों की फहरिस्त से निकलकर गरीबों की फहरिस्त में दाखिल हो गए। भाई क्या हो गया? बोले तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ऐलान कर दिया कि मैं अपने चचा के सूद को माफ कर देता हूं। भाई ऐसा क्यों किया? तो कहा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत उतारी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि मैं अपने चचा के सूद को माफ कर देता हूं। तुम मालदारों की फहरिस्त से निकलकर गरीबों की फहरिस्त में दाखिल हो गए। भाई ये कहां जा रहे हैं? एक थोड़ी देर तो बैठो भाई। दुनिया में टॉप 10 होते हैं ना, मालदार 10 आदमी तो उसका नाम, गरीब तो गरीबों का। भाई ऐसा चल रहा है कि नहीं दुनिया में? तो लोगों ने जाकर हजरत अब्बास से यूं कहा कि तुम भी गरीबों की फहरिस्त में दाखिल हो गए, तुम्हारा नाम टॉप 10 मालदारों से निकल गए। भाई ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक की एक आयत उतारी है और ईमान वालों को अल्लाह ने मना कर दिया कि भाई जो कुछ तुम्हारा सूदी कारोबार छोड़ दो। हजरत अब्बास ने, भाई मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को माफ कर दिया, मैं तो कैपिटल को भी माफ कर देता हूं। अब बड़े मालदार थे, लाखों रुपए का टर्नओवर होगा। लोगों ने कहा अब तो बिल्कुल तुम गरीबों की फहरिस्त में आखिरी नंबर पर आ गए। लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म की बरकत से अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म उतारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। अल्लाह के अहकामात इंसानों को आबाद करते हैं, अल्लाह के हुक्म इंसानों को बर्बाद नहीं करते। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मुल्क के शाम में रहते थे, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। अब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया अपनी बीवी और बच्चों को लेकर
آگے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر چلو، ملک شام چھوڑ دو، آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ حجاز مقدس تک پہنچا دیا، سعودی عربیہ تک پہنچا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے لگے۔ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی، ایسی زمین کے جس میں غلہ اگانے کی نہیں، پانی نہیں، آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ پوچھنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ ایسے لقدق میدان کے اندر میں اور میرے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا یہ اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، یہ میرے اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر میں تم دونوں کو، حضرت حاجرہ اور اسماعیل دونوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن لے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک عورت کی ذات ہے، اکیلی ہے، وادی غیر ذی زرعین کے اندر ہے، ایسی زمین کے جس میں غلہ، اناج، پھل فروٹ پیدا کرنے کی طاقت نہیں، پانی کا کوئی نظام نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی اطراف کی بستی نہیں، کوئی دور سے کنواں، ندی، نالے نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر یہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس وقت کے اندر اس عورت کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بری ہے، اس عورت نے، حضرت حاجرہ نے یوں کہا اذا لن یضیعنا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، اللہ کے حکم انسانوں کو برباد نہیں کرتے۔ اب یہ اللہ کا حکم آیا کہ سود کو معاف کر دو، سود کو چھوڑ دو، تو حضرت عباس نے اعلان کر دیا کہ میرے بھتیجے نے سود کو معاف کیا ہے، میں تو کیپیٹل کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اب لوگ کہنے لگے اے عباس تم تو بالکل غریبوں کی فہرست میں آخری نمبر پر آ گئے، سب سے زیادہ غریب ہو گئے۔ یہ بظاہر ہماری آنکھیں دیکھ رہی، لیکن حضرت عباس کے 10 بیٹے، عبداللہ ابن عباس جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور آپ کو وضو کے لیے لوٹا دیتے تھے، آپ کی ضرورت کے اندر انتظام کرتے تھے، آپ کی خدمت میں لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی سمجھ اور دین کا علم اللہ پاک عطا فرماوے اور دین میں فقیہ اللہ پاک بناوے، اس کی دعا فرمائی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 16 یا 17 سال کی عمر کے اندر بہت بڑے علماء بن گئے اور اتنے علوم کے، فقہ کا، تفسیر کا، مسائل کا، علم حدیث، یہ تمام علوم سے اللہ پاک نے ان کو واقف کر دیا۔ اب ان کے شاگرد ان کے پاس لوگ سیکھنے کے لیے آئے، کبھی تفسیر کا مجمع سیکھنے والے آتے، کبھی حدیث کو سیکھنے والے آتے، اور 10,000 20,000 40,000 کا مجمع ہو جاتا۔ طائف کے اندر ہم لوگ گئے، عبداللہ ابن عباس کے نام کی ایک مسجد بھی بنی ہوئی۔ اب صبح سے لے کر مثلا 7 بجے سے لے کر 10-11 بجے تک یہ لوگوں کو علم سکھلاتے، اور مجمع کبھی 10,000 کبھی 20,000 کبھی 15,000، یہ مجمع اتنا مجمع ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی 10-11 بجے سبق سے فارغ ہو گئے، ان کے ایک چھوٹے فضل ابن عباس، ان کا مکان ان کے درسگاہ کے قریب تھا،
اور انہوں نے اپنے آدمیوں کو لگا کر رکھا تھا کہ یہ بچے جب فارغ ہو کر باہر نکلے اور علم حدیث اور علم تفسیر پڑھ کر باہر نکلے، ان کو اپنے گھر کی دعوت دے دو۔ جب یہ باہر نکلتے تو یہ تمام آدمی اعلان کر کے یوں کہتے کہ تم نے اپنی روحانی پیاس کو میرے بھائی کے وہاں بجھائی ہے، اب تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ اور یہ سب کے سب کی روزانہ کبھی 10,000 کبھی 20,000 کبھی 40,000 آدمی روزانہ ان کے گھر پر آتے اور دسترخوان بچھا ہوا ہوتا اور یہ کھانا کھا کے جاتے تھے۔ فضل ابن عباس کے یہاں اللہ پاک نے یہ نظام کر کے رکھا، اور ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا کہ چلو ایک دن 10,000 کی دعوت کر دی، یہ پڑھاتے چلے گئے اور یہ کھانا کھلاتے چلے گئے۔ ارے بھئی یہ برکت کس بات کی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری اور اللہ کے نبی نے ان کے سود کو معاف کر دیا، اور حضرت عباس نے کیپٹل کو معاف کر دیا، اور لوگ یوں کہتے تھے تم غریبوں کی فہرست میں داخل ہو گئے اور سب سے آخر ہو گئے، لیکن اللہ کے حکم کی برکت سے انہوں نے یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے برکتوں کے دہانے کھول دیے۔ ایک دو آدمی نہیں، 10,000 ہزار آدمی روزانہ کھانا کھاتے تھے اور اللہ پاک ان کا نظام چلاتا تھا۔ بظاہر آنکھیں ہماری نظر یہ دیکھتی تھی اب تو یہ غریب ہو جائیں گے، ان کا کاروبار چھوٹ گیا، ان کا سودی نظام ختم ہو گیا، کیپٹل کو بھی معاف کر دیا، اب تو یہ غریب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے حکم کی برکت سے جو بھی عمل کرے گا وہ کبھی فقیر غریب ناکام نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہا اور اپنے شوہر کو، جب تم میرے کو اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر کے جاتے ہو، اذن لن یضیعنا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، اللہ کے احکامات انسانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک کا سب سے بڑا حکم نماز کا، سب سے بڑا حکم کس کا ہے؟ بولو، نماز کا ہے۔ اور نماز کی برکت سے اللہ پاک کا نظام یہ چلے گا، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی باتوں سے روکے گی۔ اللہ کے احکام۔ اور ایک جگہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ میں نے آپ کو مثال دی، ایک آدمی کے جیب میں 1,000 روپے ہیں اور 100 روپے صدقہ دے دیا، ہماری نظر یہ دیکھے گی کہ مال کم ہو گیا، اور قرآن یوں کہتا ہے ہم مال کو بڑھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو 6 روپے گھر کے خرچ کرنے کے لیے دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک سائل آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اپنے 2 بیٹے حسن اور حسین، ان میں سے کسی ایک سے 6 روپے لا کر اس سائل کو دے دو۔ بیٹا گیا 6 روپے لے کر اس سائل کو مانگنے والوں کو دے دیا۔ اب بولو گھر میں کیا رہا؟ ارے بولو، آنکھیں یوں دیکھ رہی ہے کہ اب گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن یوں کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقات کو بڑھائیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک آدمی اپنی سواری بیچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا علی اس سواری کو خریدو گے؟ بولے ہاں۔ کتنے کی؟ آپس میں بھاؤ طے ہوا 140 روپے کی۔ اچھا دے دو، باندھ دو سواری کو، اور مثلا 2 دن کے بعد پیسے لے جانا۔ ادھار تو جائز ہے نا، انہوں نے ادھار خرید لی۔ لیکن نظام اللہ پاک کا چلے گا،
من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو ایک لگائے گا، جو ایک لے کر آئے گا، اللہ ایک کا 10 دیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا، اے علی اس سواری کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے کی؟ بولے 200 روپے کی۔ کتنے میں خریدی تھی؟ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے 200 روپے میں لے گئے۔ یہ 200 روپے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے سواری خریدی تھی اس کو 140 روپے دی۔ اب کتنے بچ گئے؟ 60 روپے۔ 60 روپے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں رکھے اور یوں کہا کہ تو نے 6 روپے خرچ کیے تھے، اللہ پاک نے 1 کا 10 کا وعدہ فرمایا ہے، 6 کا 10 گنا 60 روپے ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک نے نظام عطا فرمایا۔ اور 60 روپے دے کر یوں کہا کہ تو نے 6 روپے خرچ کیے تھے، اللہ پاک نے 60 روپے تیرے کو واپس کر دی۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، آنکھیں یوں کہے گی کہ مال، اور قرآن یوں کہتا ہے جتنا خرچ کیا ہے اتنا بدلہ دیں گے، بلکہ قرآن یوں کہتا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کا کتنا دے گا؟ 10 گنا۔ ایک میاں بیوی تھے، ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے، دونوں کے پاس ایک ایک روٹی، 2 روٹی تھی۔ ایک سائل آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ روزانہ تو پیٹ بھر کر کھاتے ہی ہے، آج اللہ کے نام پر دے دو۔ اب انہوں نے 2 روٹی دے دی، لیکن اللہ کے نام پر دی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کے ذریعے بتلائے، مصرف بتلائے کہ بھئی کہاں مال لگے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ پارسل آیا، انگڑی آتا ہے نا، ارے بولو نا، پارسل لے کر کون آتا ہے؟ اللہ کا نظام چلا۔ ایک پارسل آیا جس میں گرم گرم روٹیاں ہیں اور ترکاری ہے۔ انہوں نے کہا بھائی عبداللہ بھائی آپ کا نام ہے؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارا پارسل آیا ہے۔ پارسل کس نے بھیجا؟ بولو، ارے بولو، اللہ نے بھیجا۔ اب اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو۔ اب اس نے گننا شروع کیا روٹیاں، 1 2 12 13 14 15 16 17 18 روٹی تھی۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہ پارسل میرا نہیں ہے، اس لیے کہ میرا پارسل اگر آوے تو 20 روٹیوں کا آوے، میں نے 2 روٹی لگائی ہے، اللہ کے نام پر کتنا خرچ کیا ہے؟ 2 روٹی۔ یہ پارسل کسی اور کا ہے۔ بولے نہیں بھائی عبداللہ بھائی، یہ پارسل آپ کا ہی ہے، اور بھیجنے والوں نے 20 روٹی بھیجی تھی، میرے کو بھوک لگی تو میں 2 روٹی کھا گیا، ورنہ بھیجنے والوں نے کتنی روٹی بھیجی تھی؟ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو ایک لگائے گا، ایک لے کر آئے گا، 1 روپیہ اللہ کے نام پر لگائے گا، اللہ پاک اس کو 10 عطا فرمائے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ ہمارے وہاں ایک سخی تھے، جو بھی آوے اپنی ضرورت لے کر اس کا سوال پورا کر دے، لیکن ہوتے ہوتے صبح سے دینا شروع کیا، غریب آئے، فقیر آئے، کسی کی بچی کی ڈیلیوری والا آیا، کسی کی اسکول کی فیس والا آیا، اب یہ سب کو دیتے رہے، لیکن آخر میں آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، دیتے بھی پھر آدمی تھک کر کے کہتا ہے بس بھائی معاف کرو۔ اب ایک سائل آیا، 1 روپے کا سوال ہے، کتنے روپے کا؟ اب وہ آ کر، لیکن وہ سیٹ صاحب صبح سے دیتے رہے تو ان کا پیٹ بڑھ گیا۔ دنیا کی ہر چیز لیمیٹیڈ ہے، دنیا کی ہر چیز کیا ہے بولو؟ اور آخرت کی ہر چیز انلیمیٹیڈ۔ دنیا کی زندگی
लिमिटेड। दुनिया का खाना आदमी अच्छी तरीके से पेट भर के खा लेवे, उसके बाद गरम गरम बिरयानी भी आवे, बोलो एक लुकमा भी आदमी खाएगा? नहीं भाई, लिमिटेड है। और आखिरत की हर चीज अनलिमिटेड है। वहां की हूरे भी बोलो, वहां के गिलमान भी, वहां सोने चांदी के महल भी अनलिमिटेड, और दुनिया की हर चीज लिमिटेड। अब वो फकीर आकर कहने लगा 1 रुपए का सवाल है। सेठ साहब ने कहा भाई माफ कर दो। वो भी जिद्दी था, वो फकीर के साथ बोलो, उसने अड्डा लगा दिया कि मैं 1 रुपया लिए बगैर तुम्हारे घर से वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर हुई कि सेठ साहब को भी दिल नरम हुआ कि अल्लाह पाक ने माल दिया है, अल्लाह ने बगैर सलाहियत के इतने सब माशाल्लाह माल की मिकदार मेरे को अता फरमाई, और 1 रुपये का सवाल एक साइल आकर करता है और मैंने इसको यूं कह दिया माफ कर। दिल में ये बात आ रही। लेकिन वहां से एक फकीर गुजरा, उसने कहा भाई साहब यहां क्यों बैठा है, ये तो सबको देने वाला घर है। बोले यार मेरा 1 रुपये का सवाल था, लेकिन सेठ साहब ने माफ कर देना यूं करके दरवाजा बंद कर दिया। बोले अगर तेरा 1 रुपये का सवाल पूरा हो जावे तो? बोले मैं चला जाऊंगा। और दूसरे वाले फकीर ने अपने जेब से 1 रुपया निकाल करके उसको दिया और उसको कहा चल तू निकल। और इसकी जगह पर ये दूसरे वाला फकीर बैठ गया। अब सेठ साहब के दिल में बात तो आ ही रही थी कि अल्लाह पाक ने इतना सब दिया है और मैंने उसका 1 रुपये का सवाल पूरा नहीं किया। थोड़ी देर हुई कि सेठ साहब 1 रुपया लेकर आए ताकि फकीर को दे देवे। ले भाई माफ कर देना, ये तेरा 1 रुपये का सवाल मैं तेरे को देता हूं। उसने कहा सेठ साहब फकीर भी बदल गया, बात भी बदल गई। फकीर भी बदल गया, अब तो 10 रुपये का सवाल है। कितने रुपए का सवाल है? जैसे तुम्हारा भी दिल नरम हो गया ना। रात को फकीर की आवाज 4 महीने की थी। अरे बोलो नहीं यार, अब तुम्हारे लिए तो आवाज बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा भी दिल नरम हो गया कि यार हमने 4 महीने रात को नहीं लिखा है, तो चलो कम से कम सुबह में तो लिखा देवे। अरे बोलो दिल नरम हो गया कि नहीं? अरे बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? अल्लाह के अहकामात पर कामयाबी का यकीन है। और सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह पाक का नमाज का है। नमाज किसी हालत के अंदर माफ नहीं। खड़े रहने की ताकत नहीं, बैठ के नमाज पढ़ो। बैठने की ताकत नहीं, इशारा करके लेट करके नमाज पढ़ो। अगर तुम्हारी उम्र, बच्चों की उम्र 7 साल की हो गई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो। और अगर 10 साल की उम्र की हो जावे न पढ़े, इनको तंबी के लिए थोड़ी सी पिटाई करके इनको नमाज का आदी बनाओ। हालांकि नमाज 15 साल की उम्र में बालिग होने के बाद फर्ज होगी, लेकिन बचपन से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत के लिए 7 साल की उम्र के बच्चे को नमाज का हुक्म करने का फरमाया। क्यों? इसलिए कि ऐसा न हो ये बड़ा होने के बाद अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करे। आंखें अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, जमीन अल्लाह की नेमत है, चांद सूरज अल्लाह की नेमत है, पानी का पीना अल्लाह की नेमत है, हजम करने की अल्लाह की नेमत है, माँ बाप का मिल जाना अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये अल्लाह की नाफरमानी करे, ये नमाज के बगैर अपनी जिंदगी को गुजारे। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए
تربیت کا نظام قائم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا 7 سال کی عمر کی ہو جاوے اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر کا ہو جاوے نماز نہیں پڑھے اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ جب بھی کوئی آوے یہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہوے مال کے خزانے اللہ کے پاس، تندرستی کے خزانے اللہ کے پاس، بچوں کے رشتوں کے خزانے اللہ کے پاس، دکان کے خزانے اللہ کے پاس، مکان کے خزانے اللہ کے پاس، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس، اس کو اتروانے کے لیے اللہ پاک نے نماز عطا فرمائی۔ اور معاف کرنا، کل ہم نے تمہارے احمد آباد کی کارگزاری سنی، احمد آباد میں بہت کم فیصد نمازیوں کی تعداد ہے، حالانکہ نماز کا چھوڑ دینا اکبر الکبائر، جتنے کبیرہ گناہ ہے ان تمام میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ نیت کرو انشاءاللہ 100% مجمع کو نماز پر محنت کر کے نمازی بنائیں گے۔ کون کون محنت کرے گا؟ اسی سفر کے اندر ایک علاقے میں گئے اور ایک ساتھی کو پوچھا آپ کے یہاں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری حلقے میں 13 مسجدیں ہیں اور 100% نماز زندہ ہے، مردوں میں عورتوں میں 100%۔ مثلا 100 گھر ہے، 200 بالغ مرد ہے تو 200 کے 200 نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہماری محنت کے نتیجے پر، ہماری دعوت و تبلیغ کے محنت کے نتیجے پر 100% اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی دنیا میں زندہ ہو جاوے، ہر کچے پکے مکان کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ زندہ ہو جاوے، جس کے نتیجے پر چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہماری محنت کا میدان ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ پاک پورا دین زندگی میں داخل کریں گے، اور نماز کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ان تمام گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ جب آدمی نماز پڑھے گا جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا وعدہ ہے۔ اور کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہماری گلی میں ہم نماز کے محنت کر کے 100% مردوں کو اور عورتوں کو نمازی بنانے کی محنت کریں گے۔ کون کون کریں؟ پورا مجمع نیت کر لو۔ یہ ہمارا احمد آباد کا کھیڑا کا اجتماع، یہ ہمارے شہر اور ضلع کے تمام بالغ مردوں کے لیے 100% اللہ کے احکامات کو زندہ ہونے کا ذریعہ بن جاوے، اور اس کی ابتدا ہم نماز کی برکت سے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، مسجد نبوی میں پڑھائی، اور پوری مسجد کے مصلیوں کو آپ نے دیکھا، عبداللہ بھی ہے، عمر بھی ہے، قاسم بھی ہے، احمد بھی ہے، سب موجود ہے، ایک آدمی نہیں تھا، ایک سنگل آدمی فجر کی نماز میں نہیں تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا بات ہے سلیمان نظر؟ حضرت شیخ نے فضائل نماز میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ اور اتنا نہیں کہ چلو فجر کی نماز میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ زور سے پڑھ کر خاموش ہو گئے، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے چند صحابہ کو لے کر ان کے گھر گئے،
جو فجر کی نماز میں نہیں آئے اور ان کے گھر جا کر ان کی والدہ سے پوچھا کیا بات ہے آج سلیمان فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں تھے؟ ماں نے کہا کہ ہاں، پوری رات نوافل کی عبادت میں اور نفلیں پڑھنے میں لگ گئے، فجر کی نماز اول وقت میں اپنے گھر میں پڑھ کر سو گئے۔ نماز نہیں چھوڑی، نماز تو پڑھ لی، لیکن مسجد میں نہیں پڑھی، اپنے گھر میں پڑھ لی۔ تو کیا کہا، یہ اگر پوری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر پڑھتے، یہ ان کے لیے افضل تھا۔ ایک آدمی کی غیر حاضری کو برداشت نہیں کر سکے۔ ہمارے یہاں تو 20% نماز ہے، 40% نماز ہے، 50% نماز ہے، 50% مجمع ہمارا مسجدوں سے دور ہے۔ بولو اللہ کی رحمتیں کیسے آئے گی؟ ہمارے مسائل کیسے دور ہوں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسے انسانوں کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ایمانداری سے بتلاؤ ہماری زندگیاں تنگ ہے کہ نہیں؟ یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ پرابلم، یہ مشکلات، یہ بے برکتی، ارے بھائی ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں میں قیامت کے میدان کے اندر اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ پاک سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میرے کو تو چشمہ بھی نہیں تھا، اے اللہ میرے کو تو پلس مائنس کے نمبر بھی نہیں تھے، اے اللہ تو نے میرے کو اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ پاک کہیں گے میرے احکامات، میرے حکم تیرے سامنے آتے گئے، اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی گئی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ میرے احکامات اور میری اذان کی آوازیں تیرے کان کے اندر ٹکراتی رہی اور تو نے سنی انسنی کر دی اور تو نے اندھے پن کا ثبوت دے دیا، آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکت سے اللہ پاک نے پوری دنیا کو وجود دیا ہے، آپ نے فرمایا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کے اوپر قائم ہے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ نماز کی برکت سے اللہ کیا دے گا؟ بولو، روزی میں برکتیں دے گا۔ ہم جس کاروبار کے لیے اور جس دکان کے لیے اور جس دنیا کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے ہم نماز کو چھوڑ کر اگر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی۔ بھائی گھر کی بدبو تو کھڑکی کے ذریعے سے دور ہوگی اور گھر کا دھواں تو کھڑکی کے ذریعے سے باہر نکلے گا، اور باہر کی روشنی کھڑکی اور روشن دان کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوگی، اور باہر کی تازی ہوا
کھڑکی کے ذریعے سے گھر میں آئے گی۔ فرمایا نماز کی برکت سے اندر کے جتنے رذائل ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ادخائی ہے، غصہ ہے، نافرمانی کا جذبہ ہے، یہ تمام نکلتا چلا جائے گا، اور باہر کا تقوی، طہارت، توکل، قناعت، عاجزی، انکساری، اللہ کے دین کی ساتھ محبت، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، یہ تمام چیزیں آئے گی۔ جیسے روشن دان گھر کی بدبو اور گھر کا دھواں نکال دیتا ہے، ہوا اور اس کی روشنی کو لا کر رکھ دیتا ہے، طریقے سے نماز مسلمانوں کی زندگی میں تمام بیائی اور تمام گناہ کی تمام چیزوں کو نکال دے گا، اور باہر کی تمام اچھائی اللہ پاک اس کی زندگی میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ نیت کرو انشاءاللہ ابھی سے لے کر موت تک نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اور نماز کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد کو اتروانے کے لیے نماز اور صبر، صبر کا معنی روزہ، نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے، صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر آدمی اللہ سے دعا مانگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہ کی تعریف بیان کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھو، اور یہ مختصر سی دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل لا تدع لنا ذنبا الا غفرت۔ یہ مختصر سی دعا ہے، جو نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد کو بیان کرے، درود شریف پڑھے اور اس دعا کو پڑھے، اس کا جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے کسی حکومت کے متعلق ہو یا کسی انسان کے متعلق ہو، اپنی ذاتی ضرورت ہو یا اجتماعی ہو، یہ دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ پاک سوال کرتے ہیں ارے وہ کون ہے جو مضطر آدمی، جو پریشان آدمی ہے، اس کی دعا کو سننے والا تو اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ ہماری مانگیں کون قبول کرے گا؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم کس کو کہیں گے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم مدد کا محتاج ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مدد مانگ۔ ہم سورہ فاتحہ میں نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ تو بولو مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے اور سوال کس سے کریں گے، کس سے مانگیں گے؟ ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگے، جو خوشی سے سب کو دیوے اور جو کسی کو نہ کہے، ایسے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت انس ابن مالک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے، ان کا ایک باغ تھا، باغ وہ پانی قلت کی وجہ سے سوکھنے لگا، اب پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ اب انہوں نے قرآن پاک کی آیت لا ریب فیہ کا قرآن، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، اس میں اللہ پاک نے یہ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور روزے کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ اب ان کو پانی کی ضرورت ہے، اپنے باغ میں پانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ باغ سوکھ رہا ہے،
انہوں نے اپنے خادم سے کہا جاؤ پانی بھر کر لوٹا لے کر آؤ، میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگوں۔ خادم وضو کا لوٹا لے کر آیا پانی کا، اب انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور اپنے خادم کو کہا دیکھو آسمان میں کوئی ابر بادل تو نظر نہیں آ رہے؟ بولے نہیں بادل تو نہیں۔ پھر سے 2 رکعت پڑھی، دیکھو کوئی بادل نظر آ رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر سے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے خادم سے کہا دیکھو آسمان پر بادل نظر آ رہے ہیں؟ بولے ہاں، کبوتری پر جو ہوتا ہے چھوٹا سا اتنا بادل نظر آتا ہے۔ اللہ کا نظام، تھوڑی دیر ہوئی کہ بارش موسلادھار ہوئی اور ان کے کھیت، ان کے باغ میں پانی کی ضرورت کو نماز کی برکت سے اللہ پاک نے پورا کر دیا اور پورا باغ بھر گیا، پانی کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اتنا موسلادھار بارش گرا تو چلو پورے مدینہ میں بھی گرا ہوگا۔ اپنے خادم اور غلام کو گھوڑا دیا، پیدل نہیں بھیجا، گھوڑا دیا اور یوں کہا کہ پورے مدینہ میں چکر لگا کر آؤ کہ بارش کہاں گرا ہے۔ اب یہ گھوڑا لے کر پورے مدینہ کا چکر لگا کر آیا اور کہنے لگا حضرت ہمارے باغ سے باہر ایک قطرہ بھی کہیں پانی کا نہیں برسا، ہمارے باغ میں ہی اللہ پاک نے پانی کو برسایا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور روزے کی برکت سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ بچوں کے رشتے کی ضرورت ہے، کیا پڑھیں گے بولو؟ مال کی ضرورت ہے، کیا پڑھیں گے؟ اولاد کی ضرورت ہے، کیا پڑھیں گے؟ کورٹ کے کیس کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، کیا پڑھیں گے؟ صلاۃ الحاجت کی نماز کی برکت سے اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کریں گے اور نماز کی برکت سے اللہ پاک دنیا کے نظام کو صحیح کریں گے۔ اگر ہم نماز کے اوپر محنت کر لی اور نماز کو زندہ کر لیا تو قرآن پاک میں 700 جگہ صلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، 700 جگہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نماز پر محنت کریں گے اور اپنی نماز کو بنائیں گے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ کم سے کم اللہ پاک ہمیں دیکھتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر رکن میں 3 مرتبہ اللہ کو یاد کرے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں، میرا اللہ میرے کو دیکھتا ہے، میرا اللہ میرے کو دیکھتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرانے تک اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی اور دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی نماز کی مشق کرنے پر اللہ پاک ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا، اور اس کے سیکھنے کے لیے یہ دعوت کی مبارک محنت ہے۔ وہ سیٹھ صاحب کی بات چل رہی تھی، کون سے سیٹھ صاحب؟ وہ جو فقیر، دوسرا والا فقیر آ کر بیٹھ گیا تھا اور سیٹھ صاحب کا ذہن، سیٹھ صاحب کا دل تھوڑا نرم ہو گیا اور اس نے یوں کہا تھا کہ بس معاف کر دینا، تو پھر دل میں آئی کہ نے اتنا مال دیا ہے اور 1 روپے کا تو سوال ہے، تو سیٹھ صاحب اندر سے 1 روپے کا سکہ لے کر آئے اور اس کو کہا بھائی صاحب معاف کر دینا، یہ تیرا سوال۔ وہ فقیر کہنے لگا حضرت فقیر بھی بدل گیا، بات بھی بدل گئی۔ بولے تیرا کیا سوال ہے؟ بولے میری 10 کی نوٹ کا سوال ہے۔ اب سیٹھ صاحب کا دل تو نرم ہو ہی گیا تھا، جیسے تم لوگوں کا ذہن تو تھوڑا کہ بھئی نہیں 4 مہینے، ارے بولو سب کا بن گیا کہ نہیں؟ تو سیٹھ صاحب کا دل نرم ہو گیا تھا کہ یار اللہ نے جان دی، مال دی، جذبات دیے، اللہ نے وقت دیا اور اللہ نے اتنا اچھا ماحول بنایا، اور پوری دنیا میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے بھائی 4 مہینے تو لگانے ہی چاہیے۔ ارے بولو لگانے چاہیے کہ نہیں؟
ارے بولو لگانے چاہیے کہ نہیں؟ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرماوے۔ تو سیٹھ صاحب گھر گئے واپس اور 1 روپے کا سکہ رکھ کر 10 کی نوٹ لے کر آئے اور دوسرے والے فقیر کو دیا۔ اب یہ فقیر یہاں سے اٹھ کر چلا، ان کو اڈے معلوم ہوتے ہیں، فقیر لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں، ارے بولو رکشہ والے کہاں جمع ہوتے ہیں، گاڑیوں والے کہاں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ مکے میں تھے اور کسی معلم کے پاس ایک کاغذ پر دستخط کرانے کی ضرورت تھی، تو میں نے ایک آدمی کو پوچھا معلم کہاں ملیں گے؟ بولے ان کا ایک اڈا ہے، سب معلم وہاں بیٹھے ہوں گے، چلو میں لے جاؤں۔ ہمارے یہاں بہرے کان سے سنتے نہیں اور زبان سے بولتے نہیں، معذور۔ جب ابتدا میں محنت چلی تو بھی ہمارے ساتھی تلاش کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا ہمارے یہاں سوپاری گلی ہے، بولے رات کو سب بیٹھتے، تو ہر ایک کے اڈے لگے لے ہوتے۔ تو یہ فقیر کو معلوم تھا کہ فقیروں کا اڈا کہاں ہے، یہ دوسرا والا فقیر وہاں گیا اور وہ پہلا والا فقیر جس کو 1 روپیہ دے کر روانہ کر دیا تھا، اس کے قریب میں جا کر یوں کہا، دیکھ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ نے 1 کے 10 دیے۔ اس نے وہ فقیر کو کتنا روپیہ دیا تھا؟ تو اللہ پاک نے اس کو کتنا دیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ پاک 1 کا 10 عطا فرمائیں گے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کے نام پر خرچ اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے ایک بڑی شاندار اور جاندار محنت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ ہزاروں لاکھوں چلے، نہ کسی کی بگڑی ہے نہ بگڑے گی، نہ کسی کی اجڑی ہے نہ اجڑے گی۔ لاکھوں کروڑوں کی اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ پاک نے دین بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے۔ جس محنت سے آخرت کے عذاب سے اللہ حفاظت کرے گا، کیا اس محنت سے اللہ دنیا کے مسئلے کو حل نہیں کرے گا؟ ارے بولو کرے گا، تو پھر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جنت کی تمام نعمتیں، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حورے اور اللہ پاک نے گوشت بھونے ہوئے اور خادم، یہ تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں عملی زندگی گزار کر کے آئے۔ خالی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہہ کر نہیں آئے، بلکہ اپنی ذات سے 4 مہینے لگا کر آئے، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عملی زندگی گزار کر کے آئے۔ نیت کرو انشاءاللہ میں اور آپ بھی 4 مہینے لگائیں گے، لگاؤ گے انشاءاللہ۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی محنت کی ABCD الف با تا سا 4 مہینے ہیں۔ یہ پورا مجمع اللہ کے سامنے توبہ کرے، معافی مانگے، اے اللہ میرا قصور ہو گیا۔ 100 سال سے دعوت کی محنت کا کام چلتا ہے، 25 سال سے میں اجتماع میں آیا ہوں، 20 سال سے میں نیت کرتا ہوں، اے اللہ اب تک دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا، آج میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے قصوروں کو معاف کر دے، اور آئندہ نیت کرو اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے اس کے لیے سب تیار ہو؟ ارے انشاءاللہ اب نہیں بولتے، ارے اس کے لیے سب تیار ہو؟ تو مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اس کی ABCD الف با تا سا 4 مہینے ہیں، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو کر اپنا نام کا اظہار بھی کرو۔ چلو کون کھڑا ہوتا ہے؟ جلدی سے کھڑے ہونے شروع ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ چلو بسم اللہ کرو جلدی جلدی۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، وہاں بھائی واہ، ارے بھائی نیت کرو، نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ابھی جاؤ،
لیکن نیت تو ہم سب کرے کہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ. اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. ارے بھائی جاؤ گے؟ ارے بھائی جاؤ گے؟